اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں then this video should concern you. آج دنیا بھر میں ویلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے. پیار کرنے والے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں. تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے, کہیں پھول, کہیں چاکلیٹس, اور کچھ لوگ محبت کو صرف عورت اور مرد کے درمیان تعلق تک ہی محدود رکھتے ہیں. تاہم یوم محبت کو آج زیادہ وسیع معنوں میں دیکھا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو 50-50 مسلمان سمجھتے ہیں, جس کی ایکچولی تو اسلام میں کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, جو یہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار اتنا بھی اسلام فالو نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ اتنی بھی باریکی سے انسان کے عمل کو جج نہیں کرتا, یار یہ اسلام والی باتیں کہیں اور جا کر کرو, then frankly instead of skipping this video مجھے لگتا ہے you need to watch this video more than anyone else. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایسا نہ کریں کہ اسلام کی کچھ چیزوں کو پکڑ لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. However, اگر آپ ایک نان مسلم ہیں اور غلطی سے آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کر دیا ہے تو this video is probably not for you. ویلنٹائنز ڈے کی ہسٹری کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ریکارڈ میں ہمیں ایک لوپرکیلیا کے نام سے فیسٹیول ملتا ہے. لوپرکیلیا ایک بڑا ہی بدتمیز قسم کا رومن فیسٹیول ہوا کرتا ہے, جس میں رومنز بیچارے اپنے خود ساختہ خدا لوپرکس کو آنر کرنے کے لیے مرد و خواتین کو جمع کرتے تھے, اور اس میں ہر طرح کی غلیظ سیکشول ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی, اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس سے ان کی خواتین جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی ان کی بیماری دور ہوتی ہے. اسی فیسٹیول کو کیتھولک چرچ نے بعد میں 14 فروری کے دن کرسچنائز کر دیا, اور ایک اور ریکارڈ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمپیرر کلاڈیس II کے رین میں رومن سولجرز کو شادی کرنا منع تھا, اور وہ اس لیے تاکہ وہ جنگوں پر فوکس کر سکے. ایک کرسچن پادری کو رحم آیا جس کا نام ویلنٹائن تھا, اور اس نے چپکے سے ایک شادی دفتر کھول لیا اور فوجیوں کی سیکریٹلی شادیاں کرانا شروع کی, جس کو بعد میں حکومت نے پکڑ کر جیل کر دیا اور پھر موت کی سزا سنا دی. سو دس واز اے کوئک ریویو آف تاریخ آف ویلنٹائنز ڈے. سوال یہ ہے کہ آج ویلنٹائنز ڈے دنیا میں کیسے منایا جاتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق the sale of condoms throughout the world increases on this day. تو جناب this is the international day of zina beyond shadow of a doubt. تو یہ میرے خیال سے یہ کوئی بھی فیصلہ ایگزیکٹ نہیں ہے, لوگ جو جس کا دل کرے گا وہ کریں گے. لیکن جو مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہتے ہیں. کیا آپ جاننا چاہیں گے لبرل مسلمان کیا ہوتا ہے؟ Yeah, people should do things to express love to their special ones. If you read the history of Saint Valentine's, it was not just for one person. It was the message in peace and love for everybody. So it's remain in this. The spirit remains the same. لبرل مسلمان بیسیکلی ایک آکسیمورون ہے, یعنی مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی ول کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتا ہے. جبکہ لبرل ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کنڈیشن, کسی بھی قسم کے آرڈر سے آزاد شخص ہوتا ہے, آزاد پنچھی, اپنی مرضی سے ہر کام کرنے والا. تو لبرل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کے اصولوں سے نفرت کرتا ہے, لیکن بیچارہ مسلمانوں کے ملک اور اس میں ملنے والی ایسوسیشن اور ہر طرح کے فائدے اور سٹیکس کو نہیں چھوڑ سکتا. Obviously, it's not easy to let go of your family. اسی لیے وہ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہہ دیتا ہے. تو ایسا مسلمان اس زنا کے دن کو خاص طور پہ بہت بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کرتا ہے, کیونکہ اصلی مسلمان تو دن میں 5 نمازوں میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اور بار بار سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو کہ گمراہ ہوئے. Modern Valentine's Day, removed from its religious and pagan past, has evolved into one of the most celebrated holidays on the calendar. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آج ہر بندہ امت کے ڈاؤن فال کی بات کرتا ہے, لیکن بھول جاتا ہے کہ ہمارے تو خود کے کرتوت ایسے ہیں. ویلنٹائنس تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے بھرپور تیاریاں کی ہوئی ہے, اور سال کے سال اس پہ امپرومنٹ بہت آ رہا ہے, اور اس کے لیے ہم نے بہت اچھے گفٹس منگوائے ہیں. جہاں بہت سی نافرمانیاں ہیں اس میں ہماری گردن میں یہ زنا کا عالمی دن منانا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتے ہیں, جیسا کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اینڈ دس از ریفرنگ ٹو فالوئنگ ریلیجیس ریچولز آف ادر نیشنز. یہاں سے گفٹ لیا ہے میں نے, یہاں فلاورز, کارڈز اور ہارٹ ٹائپ شیپس میں کافی گفٹس مل رہے ہیں, اور میں نے اپنی فیانسی کے لیے گفٹ لیا ہے. کل ہم ویلنٹائن ڈے بھی منائیں گے, کل سنڈے ہے, تھوڑا پرابلم ہوگا, لیکن یہ کہ آئی ول وش ہم اینڈ ان کو گفٹ بھی دوں گی. اور ایک اور حدیث میں خاص طور پہ محرم اور نان محرم کے رشتے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے
ایک شخص جس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ایک ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے نان محرم ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پیار جو ہے اٹس ناٹ اے ویکنیس ان اسلام، اور نہ ہی اسلام میں پیار کو محبت کو ڈسکریج کیا گیا۔ سوال تو اس محبت کے طریقے پر ہے۔ سو دیر از اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل آف لو بٹوین بردرز ان اسلام، جس کو لونگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، which is highly encouraged and very reward worthy. And one clear signs of that iman, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, that you love a brother or sister in Islam for no reason except for the sake of Allah. اور پھر ایک اور محبت ہے جو کہ دو مسلمان جو آپس میں نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں فالوئنگ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ سو میرج از اے ویری بیوٹیفل اینڈ سیریس لانگ ٹرم ریلیشن شپ۔ سو یو سی لو از ناٹ اے ویکنیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپریسڈ ہز لو فار خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سو اس سارے معاملے کی باٹم لائن یہ ہے کہ ویلنٹائنز ڈے از آل اباؤٹ فلفلنگ یور لسٹ، فزیکل حرام ریلیشن شپ، ایک ایسا تعلق جو کہ آؤٹ سائڈ میرج سے ہے اینڈ وچ از پیور نافرمانی آف یور رب اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سو دس ڈے actually celebrates zina, which is 180 degree opposite to believing in Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as his final messenger. So my dear brothers and sisters, یہ وہ crucial سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ایمان کے بدلے کفر کو خریدنا پسند کریں گے؟